اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ فرشتے کہنے لگے کہ اے مریم، اللہ رب العالمین نے تمہیں چن لیا ہے، تجھے پاک کیا ہے اور تمہیں ساری عورتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اے مریم، تجھے اب زیادہ سے زیادہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن کے رہنا چاہیے، اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اس لحاظ سے نبی اسلام سے یہ بات ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ پھر بھی اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ جس اللہ نے مجھے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ تو میرا رب جتنا زیادہ نوازے اتنا ہی اللہ کا مطیع اور فرما بردار انسان کو زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کو دوسرے لوگوں سے منفرد انداز کے اندر اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کل کے درس کے اندر بات ہوئی تھی کہ نبی اسلام غیب نہیں جانتے، یہ غیب کی صرف میرے رب کی ہے، اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر نہ کوئی نبی، پیغمبر، رسول، ولی کوئی بھی نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہیں خوشخبری دینا چاہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو انہوں نے کہا میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہوگا، میری تو شادی ہی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جب اللہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے ماں باپ کے بغیر اس کو پیدا کیا تھا، تو یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کریں، ہم یہ کریں گے۔ اور اس کے اندر یہ بھی بات یاد رکھو، وہ بچپنے کے اندر اور بڑی پختہ عمر کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا۔ تو یہ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 46 ہے اور آیت نمبر 48 ہے۔ آج سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کا بھی علم دیا تھا اور انجیل کا بھی علم دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح دیگر انبیاء کو معجزات سے نوازا تھا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات کے ساتھ نوازا تھا۔ ان معجزوں کا تذکرہ بھی ہوگا، اور جب دیکھا کہ یہ لوگ بغاوت کے اوپر اتر آئے ہیں تو پھر اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، وہ کیا معاملہ تھا انشاءاللہ وہ آگے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، فرشتے کہنے لگے وہ اللہ اس کو کتاب بھی سکھلائے گا۔ اللہ اکبر، کتاب کا علم میرا رب اس کو عطا فرمائے گا۔ والحکمت، اور حکمت بھی، یعنی لکھنا اور پڑھنا دونوں کام عیسیٰ علیہ السلام کرنا جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ والتوراۃ والانجیل، تورات کا بھی علم رکھنے والے ہوں گے اور انجیل کا بھی علم رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، حالانکہ تورات نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ نے دونوں کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبانی یاد کروا دی تھی، دونوں کا علم رکھنے والے تھے، دونوں کتابوں کو جاننے والے تھے، دونوں کے مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے تھے۔ تو فرشتے کہنے لگے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اس تیرے بچے کو مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کتاب بھی سکھلائے گا، لکھنا پڑھنا، والحکمت، اور پڑھنا بھی سکھلائے گا، والتوراۃ، تورات کا بھی علم دے گا، والانجیل، اور انجیل کا بھی
علم عطا فرمائے گا۔ یہ انجیل جو کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری تھی، اس کے اندر ان لوگوں نے کچھ معاملات کیے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے بعض احکامات کو منسوخ کرتے ہوئے نئے حکم جاری کیے تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ آگے انشاءاللہ آئیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے متعلق بات ہونے لگی ہے۔ فرمایا ورسولاً، اور عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل میں سے نبی ہوں گے، بنی اسرائیل کے نبی ہوں گے۔ انی، بے شک، قد، تحقیق، عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، جئتکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات ذہن کے اندر بٹھا لیجئے، اللہ رب العالمین نے جس دور کے اندر بھی نبی بھیجا ہے، اس نبی کے ساتھ معجزات کو بھی بھیجا ہے۔ صرف سمجھانے کے لحاظ سے، بات کو سمجھنے کے لحاظ سے یہ 2-3 باتیں اپنے ذہن کے اندر ذہن نشین کر لیجئے۔ جس دور کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اس دور کے اندر جادوگروں کا بڑا نام تھا۔ جادوگر اپنے فنکاری، اپنے معاملات، ہاتھ کی صفائی، یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے، اور لوگ اس بات کو حقیقت جانتے تھے، لیکن ہے سارا جادو تھا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسا ہی معجزہ دیا جس طرح کا لوگوں کے اندر معاملہ مشہور تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگے عصا ہے، میں اس کے ساتھ پتے جاڑتا ہوں، بکریوں کو کھلاتا ہوں، اور اگر کوئی موذی جانور آ جائے اس کو مارتا ہوں۔ اللہ نے کہا اس عصا کو نیچے پھینکو۔ جب وہ نیچے پھینکا تو وہ بہت بڑا استعمال بن گیا۔ اپنا ہاتھ بغل سے نکالو، بغل سے ہاتھ نکالنا، وہ چمکنے والا ہو گیا۔ 9 نشانی اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو یہ جادوگروں کے ساتھ ملتا جلتا معاملہ تھا، ہے معجزے تھے۔ نمبر 2 بات، عیسیٰ علیہ السلام جس دور کے اندر نازل کیے گئے تھے، مبعوث کیے گئے تھے، اور جس قوم کی طرف کیے گئے تھے، وہاں یہ طبیب ان کا بڑا معاملہ، حکماء کا بڑا معاملہ تھا۔ یہ بڑے ماہر تھے، مہارت رکھنے والے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے انہی کے مد مقابل نشانی عطا فرمائی تھی۔ پیدائشی نبینے کے یہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے، اللہ کے حکم سے اللہ اس کو بینائی عطا فرما دیتا۔ اسی طرح برس والے آدمی کے جسم پہ ہاتھ رکھتے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ مٹی کا پرندہ بناتے، پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے وہ اڑنے والا بن جاتا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ ملتے جلتے معجزات عطا فرمائے۔ پھر آگے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اس دور کے اندر لوگ بڑے بڑے فصیح لغت کے اندر شعراء، اور اس طرح لغت کے اندر بڑے ہی اشعار لکھنے والے، بڑی ہی زبان اچھی استعمال کرنے والے، تحریریں لکھنے والے تھے۔ تو کوئی بھی اچھی تحریر لکھتا تو کعبۃ اللہ کے ساتھ اس کو لٹکا دیا کرتا تھا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، یہ جو قرآن ہے نا، یہ اللہ نے مجھے ایک معجزے کے طور پہ عطا فرمایا ہے، اور یہ معجزہ ایسا ہے، فرمایا جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہیں ان کو معجزے ملے ہیں، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے تو ان کے معجزے بھی ختم ہو گئے، لیکن میرے رب نے مجھے ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے، میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں گا لیکن میرا معجزہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ اللہ، یہ قرآن پاک ہے۔ تو اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے کون سے معجزے دیے تھے، ان کی بات ہونے لگی ہے۔ جئتکم بآیۃ من ربکم، عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تمہارے طرف اللہ کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں، انی، بے شک، اخلق لکم، میں پیدا کروں گا تمہارے لیے، من الطین کہیئۃ الطیر، میں پرندے کی ایک شکل بناؤں گا۔ مٹی لیتے، پرندے کی شکل بناتے، پورا اسی طرح ڈیزائن بناتے، پر بناتے، چونچ بناتے، اس کے پنجے بناتے، پھر فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ اکبر، اس طرح پکڑ کے اڑاتے اور پھونک مار کے اس طرح پھینکتے تو وہ اڑنے والا حقیقت کے اندر پرندہ بن جایا کرتا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں صاحب، بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کے اندر میرا کمال نہیں بلکہ اس آسمان والے کا کمال ہے، اس اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بنے گا۔ میرے ہاتھ کے اندر کوئی صفائی نہیں ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، میں یہ پرندہ نہیں بنا سکتا، نہ ہی میں اس کو اڑنے کی طاقت دے سکتا ہوں، یہ تو میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس طرح کام کرو،
لوگ تیری نبوت کا اقرار کریں، کیونکہ یہ کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مجھے معجزے کے طور پہ کہا ہے میں تمہارے سامنے یہ کام کرتا ہوں تو وہ پرندہ اڑنے والا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 بات، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں پدیشی جو نبینہ ہوتا ہے، وَالْأَبْرَصَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں، الْأَكْمَحَ یہ جو پدیشی نبینہ ہوتا ہے، وَالْأَبْرَصَ اور برس والا، اس کے بدن پہ میں ہاتھ پھیرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پدیشی نبینے کو میں اللہ کے حکم سے دم کرتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، اللہ اس کو بنائی عطا فرما دیتا ہے۔ برس والا میرے پاس آتا ہے، اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو کہتا ہوں زندہ ہو جاؤ، اور مردہ اپنی قبر سے زندہ ہو کے باہر آ جاتا ہے۔ اللہ بِإِذْنِ اللہ، اس کے اندر میری کوئی طاقت نہیں، یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھا کے آتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم جمع کر کے اندر ذخیرہ کر کے آتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے آج کیا کھایا ہے۔ شام کے وقت کیا کھا کے آئے تھے، دوپہر کو کیا کھایا تھا، صبح کو کیا کھایا تھا، اور باقی کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ چیزیں تمہیں بتلاؤں گا، اور میں غیب نہیں جانتا بلکہ اللہ کے حکم سے تمہیں بتلاؤں گا، میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے بتاؤں گا۔ اِنَّا بے شک فِي ذَلِكَ، اس کے اندر لَآیَةً، البتہ نشانی ہے، لَکُمْ، تمہارے لیے، اِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، میرے اوپر ایمان لے آؤ، میں تمہارے سامنے صاف باتیں کر رہا ہوں، اس کے اندر کسی انسان کا بس نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے ہے سب کچھ، اور اللہ اپنے نبیوں کو یہ معجزے دیتا ہے، عام لوگوں کو تھوڑا دیتا ہے۔ وہ مصدقاً، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدیہ، جو تمہارے پاس پہلے کتاب آئی ہے نا، من التوراۃ، تورات، وہ تورات کی میں تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، تورات کی بھی میں لوگوں کے سامنے اس کی بھی دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي، میں تمہارے لیے حلال کروں گا، بعد الَّذِي، وہ چیزیں، حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو تمہارے اوپر پہلے حرام تھی۔ بنی اسرائیل کے اوپر گوشت اونٹ کا حرام تھا، اونٹ کا گوشت حرام تھا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، تو وہ حرام ہی چلتا ہوا آ رہا تھا، کہا میں تمہارے لیے اونٹ کا گوشت حلال کرتا ہوں۔ اسی طرح چربی، یہ جو حلال جانور ہیں ان کی چربی وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا ہے تم حلال جانوروں کی چربی کو استعمال کر سکتے ہو، تو میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کروں گا جو پہلے اللہ نے تمہارے اوپر حرام کی تھی۔ وَقَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تحقیق میں تمہارے پاس لے گیا ہوں اپنے رب کی طرف سے نشانی، اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، وَأَطِیعُونِ، اور تم میری پیروی کرو، میری بات کو مان لو، میرے اوپر کلمہ ایمان لے آؤ، میرا کلمہ پڑھ لو، اسی کے اندر تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اگر تم نے میرا انکار کیا تو تمہارے اوپر کفر لازم آئے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد میری رسالت چلے گی، تو لہٰذا میرا کلمہ پڑھ لو، اسی کے اندر تمہارا خیر اور بھلائی والا معاملہ ہے، بچاؤ ہے، ورنہ تم اللہ کی نگاہ کے اندر ایک نافرمان کی حیثیت سے اللہ کی عدالت کے اندر پیش کیا جاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ربی، میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب وہی ہے، فاعبدوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ اس دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نبیوں نے ایک ہی بات کہی ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، کسی غیر کی عبادت نہ کرو۔ یہ نوح علیہ السلام سے چلتا ہوا یہ کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی بات ہوتی رہی ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، کافروں کو کہہ دیجئے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں عبادت کرتے، اور جس کی تم عبادت کرو گے وہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت نہیں کریں گے، تو گویا فیصلہ یہ ہوا کہ ہر نبی نے یہی بات کہی ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، جس خالق اور مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی عبادت کے لائق ہے، لہٰذا اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو یہی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا اللہ اور تمہارا اللہ فاعبدو، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ھذا، یہ صراط مستقیم، یہی رستہ سیدھا ہے، یہی رستہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، جنت میں کبھی وہ بندہ داخل نہیں ہو، لہٰذا وہ جنت کے رستے پر نہیں چل رہا بلکہ جہنم کے رستے پر چل رہا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا یہ کام شروع کیا تو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ معاف فرمائے العیاذ باللہ آج بھی اس دور کے اندر بھی اور آج بھی یہودیوں کا یہ ذہن ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام ناجائز اولاد ہے، استغفر اللہ، اللہ محفوظ فرمائے اسے غلطی سے۔ اس دور کے اندر بھی وہ لوگ یہی بات کہتے تھے کہ نہیں ہم تمہیں نہیں مانتے کیونکہ تمہارا باپ ہی نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے وہ کہتے تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک انسان نہیں ہے، اچھا انسان نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ڈر محسوس کیا کہ یہ لوگ میری بات ماننے کی بجائے میرے مخالف ہو گئے ہیں، اور بلکہ لوگوں نے اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے کان بھرے اور اس کو جا کے کہا بادشاہ یہ تیرے خلاف لوگوں کو اکساتا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے، بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کے بجائے یہ بندہ توڑتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے باہر پہرے داروں کو کھڑا کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام گھر سے باہر نہ نکلے، بہت ہی سخت پہرا لگا دیا۔ اور اللہ کی کرنی ہے عیسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر ہی موجود تھے، اب پہرا شروع ہو گیا باہر۔ اللہ رب العالمین کیا بیان کرتے ہیں فلما، پس جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر، ان سے کفر یہ محسوس کیا کہ میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ لو، یہ کلمہ نہیں پڑھتے، میں کہتا کچھ ہوں کرتے کچھ ہے۔ قالا، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے من انصاری الی اللہ، اور میرا کوئی ساتھی ہے اللہ کے لیے، اور میری کوئی مدد کرنے والا ہے اللہ کے لیے، اور میرا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ قال الحواریشون، کہا حواریوں نے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حواری کو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ چند لوگ تھے، کوئی کثیر تعداد نہیں تھی، یہ چند لوگ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، جہاں آپ کھڑا کریں گے ہم وہاں کھڑے ہوں گے۔ جب نبی علیہ السلام حج کا موسم ہوتا تھا ہجرت سے پہلے، تو نبی علیہ السلام حج کے موقع پہ یہ کہا کرتے تھے لوگوں کوئی تم میں سے ہے انسان جو میرا حواری بن جائے، میرا انصار مددگار بن جائے، مجھے دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے کوئی جگہ میسر آ جائے جہاں لوگ میری بات سننے والے بن جائے، حکومت وقت مجھے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کا میرے اوپر پابندی نہ لگائے، کیونکہ اہل قریش نے میرے اوپر پابندی لگائی ہے کہ میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس موقع پہ یثرب کے رہنے والے لوگ انصار، جن کو انصار کہا جاتا ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو فرمایا آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، باحفاظت آپ کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو پھر نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار کہلائے۔ یہی کفیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کون ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ کے ساتھ، وشہد، اور گواہ ہو جائیے بأننا مسلمون، ہم
مسلمان ہیں، آپ کے اوپر اسلام کو قبول کرنے والے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اب دعا کرنے لگے ہماری، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اللہ تیرے نبی کی اتباع کی، پیروی کی ہے، فاکتبنا، پس تو ہمیں لکھ لے، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے۔ تو گواہی کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تیرے نبی ہیں، تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ یہ انہوں نے یہ بات کہی۔ آخری بات فرمایا وما کارو، اللہ اکبر، رات کا وقت ہو گیا نا، سورج غروب ہو گیا، مغرب کے بعد پھر عشاء کا ٹائم، آدھی رات کا وقت، انہوں نے کہا اب کہاں جانا ہے، انہوں نے چلو اندر، سارے اندر چلے گئے، چلو جی پکڑو عیسیٰ علیہ السلام کو، پکڑو، ہم ان کو قتل کریں گے، شہید کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وضاحت تو ویسے آگے آنی ہے، لیکن یہاں کیونکہ لفظ ایسے استعمال ہوئے ہیں تو یہاں بھی تھوڑا سا بیان کر دوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے روشن دان سے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور تاریخ کی تفاسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے جو جتنا زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سازشیں کرنے والا تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف جتنے پروپوگنڈے کرنے والا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کی شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ جب اس کو پکڑا نا، وہ کہنے لگا خدا کا خوف کھاؤ، میں تمہارا ساتھی ہوں، اور مجھے کیوں سولی پہ لٹکانے لگے؟ کہنے لگے ابھی بھی باتیں کرتا ہے۔ پہلے انہوں نے بڑا اچھا خاصا اس کو مارا اور پھر اس کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وما کارو، انہوں نے چال چلی، وما کر اللہ، اور میرے رب نے تدبیر کی۔ وہ چالیں چل رہے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، لیکن آسمانوں پہ بیٹھا ہوا رب، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ آسمانوں پہ بیٹھے ہوئے تدبیریں کر رہا تھا۔ وہ تدبیر کیا کر رہا تھا؟ کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی تکلیف کے اندر مبتلا نہیں کروں گا، کوئی بھی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ یہ دیکھیے نا میرا رب جو تدبیر کرتا ہے، اس سے بڑھ کے تدبیر کس کی بہتر ہو سکتی ہے؟ باہر نوجوان کھڑے ہیں 9 کے قریب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہو گیا ہے، نبی علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے ہیں اللہ کے حکم سے، فرمایا وما کر اللہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر کے ریت پھینکنا، کنکڑے پھینکنا آپ کا کام ہے، ان کو اندھا کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اس موقع پہ بھی میرا رب یہی الفاظ دہراتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ مشرکین مکہ چالیں چل رہے تھے، وَمَكَرَ اللَّهُ، آسمانوں پہ بیٹھا ہوا رب تدبیر کر رہا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے پر تلے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے اوپر تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر آخر میں وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور لوگوں تمہیں پتہ ہے سب سے بہترین تدبیر کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ رب العالمین غالب ہے، وہ جس کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے کام کے اندر کوئی بھی خلل واقع نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، سولی پر لٹکانے کی کوشش کی۔ آگے کیا ہوا اللہ رب العالمین کا قرآن خود ہی ارشاد فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ یہ کل کے درس کے اندر بات ہوگی۔ آج کا جو سبق ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ ایک نبی تھے اور لوگوں تک پیغام اللہ کا پہنچانے کے لیے آئے تھے، اور وہ پیغام کیا تھا کہ لوگوں اللہ تمہارا بھی رب وہی ہے، میرا بھی رب وہی ہے، فاعبدوا، بس اسی کی عبادت کرو۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو تا حیات اپنی ہی عبادت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساری زندگی ہمیں عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔